اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین اعظام، محبت کے اسباب چار ہیں، جن اسباب کی وجہ سے کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے۔ ایک سبب قرابت ہے، اسی طرح سے جمال ہے، اور اسی طرح سے کمال ہے، اور اسی طرح سے ایک چیز احسان ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری نسبتیں بدرجہ اتم اور اکمل طور پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قرابت یعنی رشتہ داری، اگر رشتہ داری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبوں کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے ماں باپ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ اولیٰ ہیں، بہتر ہیں، اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات اس امت کی ماں ہوئیں، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہو گئے، روحانی باپ ہو گئے۔ اور باپ تو صرف اس دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے رشد ہدایت ملی، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ملا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم سبوں کو، ایمان والوں کو، یہ رشد ہدایت کہاں سے نصیب ہوتا؟ تو بہت بڑی چیز نصیب ہوئی۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قرابت والوں سے، تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر کے ہیں۔ تو یہ چیز، یہ پہلی چیز، پہلی خصوصیت، پہلا سبب جو محبت کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، وہ قرابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قرابت بدرجہ اتم اور اکمل طور پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تمام رشتہ داروں سے، تمام قرابت داروں سے بڑھ کر کے ہیں۔ اسی طرح سے محبت کا دوسرا سبب جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، وہ حسن و جمال ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو حسین و جمیل بنائے تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اور اس سے الفت و محبت کرنے لگتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی حسین و جمیل نہیں آیا، نہ پہلے آیا اور نہ بعد میں کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت تھے، جن کے بارے میں سورہ یوسف کے اندر پورے واقعہ ہے، آپ کی خوبصورتی کا تذکرہ ہے کہ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر وہ عورتیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتیں تو وہ اپنے دل کو کاٹ لیتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی تھی وہ صباحت والی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ ملاحت والی تھی۔ صباحت والی خوبصورتی دور سے دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، لیکن جیسے قریب آتے جائیں تو خوبصورتی ماند پڑتی جاتی ہے۔ لیکن ملاحت والی خوبصورتی وہ ہوتی ہے کہ آپ جتنے قریب جائیں گے خوبصورتی کے اندر اور اضافہ ہوتا جائے گا، اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی، آپ کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ حسین تھا۔ چنانچہ شمائل ترمذی کے اندر روایت ہے، صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چاند کی خوبصورتی پر غالب تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی خوبصورتی پر چاند کی خوبصورتی ماند تھی، پھیکی تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، محبت کی جو دوسری سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ حسن و جمال ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سبب بدرجہ اتم اور اکمل طریقے سے موجود تھا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ ایک مرتبہ کپڑا سل رہی تھی، ان کے ہاتھ میں سوئی تھا، وہ سوئی ان کے ہاتھ سے گر گیا، بہت تلاش کیے نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی شعاعوں سے وہ سوئی مل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین و جمیل تھے، اس واقعے سے بھی اندازہ اور تخمینہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے محبت کرنے کی تیسری سبب جو ہے وہ کمال ہے، اور یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنے کمالات تھے کہ اگر سارے نبیوں کے کمالات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، بلکہ پوری دنیا کے کمالات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بہت اونچے ہوں گے۔ یہی کمال کی وجہ تھی کہ اس مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ معراج کا وہ واقعہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانی سیر کے لیے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا۔ جب ایک مقام پر پہنچے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، آگے نہیں بڑھنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، چنانچہ فارسی کا ایک شعر یاد آتا ہے جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوستا میں کہا ہے، چون در دوستی مخلصم یافتی عنانم ج صحبت چرا تافتی، کہ جب آپ نے مجھے دوستی میں مخلص پایا، سچا پایا، تو اب میری صحبت سے لگام موڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی میرے کو جلا کر خاک کر دے گی، میرے پروں کو جلا کر خاک کر دے گی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا ہی پر رک گئے، جو ساتوں آسمان سے اوپر ہے، وہیں پر رک گئے۔ یہ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات آتے ہیں وہیں پہ آ کے رک جاتے ہیں، اور فرشتے وہیں سے لے کر کے جہاں پہنچانا تھا اور جو کچھ اس پر عمل کرنا تھا اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتے اوپر اس سے نہیں جا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اکیلے سفر کیے اور عرش پر پہنچے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کیے۔ تو یہ مقام کسی کو نہیں ملا، اور اس مقام پر یہ کمال کی ایک نشانی ہے کہ جس کے اندر کمال ہوگا وہی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم اور آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے کتنے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اس لیے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھ لیجئے، بعد از بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی اور سب سے بڑی ہستی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی ہستی نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا۔ تو جو چیز کے اندر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر کمال ہو تو لوگ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم موجود ہو تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کتنا فریفتہ ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی شیفتگی اور عاشقی ہونی چاہیے۔ اور محبت کی چوتھی سبب جو ہے وہ احسان ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سبوں پر کتنے احسان ہیں کوئی گن نہیں سکتے، بے شمار احسانات ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی احسان ہے، پھر برزخ کی دنیا میں بھی احسان ہے، آخرت میں بھی احسان ہوگا، ان کی بہت بڑی تفصیل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاطر، ہم سبوں کے خاطر روتے رہتے تھے، بلکتے رہتے تھے،
کڑتے رہتے تھے، اپنی امت کی فکریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، ان کے یادوں میں کڑتے رہتے تھے، اور ان کی کامیابی و کامرانی کی سوچ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اندر سفیدی آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، لہٰذا اے ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان محبت کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں، لہٰذا ہم سبوں کو چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں۔ آپ کی محبت ہمیں آخرت میں کامیابی دلائے گی اور دنیا میں بھی کامیابی کا زینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت ہم سبوں کے دلوں میں اتار دے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سبوں کو شفاعت نصیب ہو، اور ان کے مقدس ہاتھ سے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔